سہیل آفریدی کی جانب سے بغیر کابینہ کے ایک پہلا فیصلہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یعنی ابھی کابینہ تشکیل نہیں پائی ہے لیکن انہوں نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ایک پہلا فیصلہ کیا ہے کہ قیام امن کے لیے وہ ایک جرگے کا انعقاد کریں گے. 25 اکتوبر اس کی تاریخ طے کی گئی ہے اور اپنے ہی قبائلی اضلاع سے یعنی ضلع خیبر تحصیل باڑہ سے انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ 25 اکتوبر کو یہ جرگہ ہونے جا رہا ہے. میں نے 2 دن پہلے کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ سہیل آفریدی وزیر اعظم کے بلائے گئے اجلاس میں نہیں گئے, لیکن بیک اینڈ پہ ان میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ قبائلی اضلاع کا فیصلہ کسی بند کمرے اجلاس میں ہو, وہ ان لوگوں کو خود بلا کے ان کے ساتھ مشاورت کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو متاثرہ فریقین ہیں ان کے ذریعے مشاورت کے بعد وہ کوئی لاہے عمل بنائیں. تو اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی اے پی سی یا جرگہ ٹائپ کوئی چیز خیبر پختونخوا حکومت انیشیٹ کرنا چاہتی ہے اور ایگزیکٹلی اب ویسا ہی ہو رہا ہے اور 25 اکتوبر کو یہ جرگہ بلایا جا رہا ہے. اب اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے, کیا فیصلے ہوتے ہیں, ان کو وفاقی حکومت کے ساتھ کیسے شیئر کیا جاتا ہے, یہ خیر بعد کی ڈیٹیل ہے تو وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا. اب آ جائیے, ایک بہت اہم ایشو اس ٹائم ذرا ہاٹ ٹاپک بنتا جا رہا ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کے کچھ ایسے پیغامات یا کچھ ایسے بیانات جو اڈیالہ جیل سے باہر آنے چاہیے تھے, آ سکتے تھے لیکن نہیں آئے, اور اس کے اوپر پارٹی میں اب ہلکی پھلکی سی کنٹروورسی انیشیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے ایک آڈیو لیک کی صورت میں. آپ نے دیکھا ہوگا مشال یوسفزئی کا ایک آڈیو نوٹ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر. تو میں چاہتا تھا اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں ذرا اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کی ویریفیکیشن کر لوں تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پورا بیک گراؤنڈ اپنے پاس ہونا چاہیے کہ یہ آڈیو نوٹ کیوں آیا اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہے, وجوہات کیا ہیں. تو جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہے اس میں یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوا جس کی وجہ سے یہ ساری بیسیکلی آڈیو لیک اور کنٹروورسی شروع ہوئی. ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ ہے وہ کوئی 12-14 گھنٹے کے بعد ایک سنگل ٹویٹ ہوا جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی کافی تعریف کی گئی. تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ جو باتیں اصل میں جیل میں کی گئی تھیں عمران خان صاحب کی جانب سے وہ باہر نہیں آئی, اس کی جگہ ایک تعریفی ٹویٹ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے کر دیا گیا. آلدو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اپریسیشن بنتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو باقی اور لوگ جن کے بارے میں بات کی گئی تھی اور جو اصل ایک پیغام باہر دینے کو کہا گیا تھا اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی. تو جب جاننے کی کوشش کی کہ کن لوگوں کے بارے میں تعریف ہوئی, کیا پیغامات تھے, کیا ایگزیکٹ اندر بات چیت تھی, تو پتہ یہ چلا کہ ایک تو عمران خان صاحب نے پورے ایم پی ایس جتنے صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں ان سب کی بہت تعریف کی اور ان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کیا کہ اتنے کروشل موقع پہ جس طرح سب اکٹھا رہے. تو ایک تو ان کی بہت تعریف کی گئی. دوسرا جو اسپیکر صوبائی اسمبلی تھے بابر سلیم سواتی, ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. اور تیسرا اٹارنی جنرل آفس جو ہے خیبر پختونخوا کا اے جی آفس, اس کی جو معاونت تھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. بہرحال یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے, وہ جانے اور وہ کور گروپ جانے, کیونکہ یہ آڈیو لیک جو ہے یہ کور گروپ کے اجلاس میں بھیجا گیا سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے. یہ جو مشال یوسفزئی کا آڈیو نوٹ ہے جس میں وہ کسی کو مخاطب کر رہی ہیں, تو آئی کین کنفرم یو کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعتراض کر رہی ہیں. بہرحال تھوڑا اور بیک گراؤنڈ چیک کیا کہ کون سے ایسے پیغامات ہیں جو باہر آنے چاہیے تھے اور پارٹی کے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئے. تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے ریکنسیلیشن کا ایک پیغام یا ایک میسج دیا جب ایک صحافی نے ان سے یہ سوال کیا کہ خان صاحب ہر طرف پارٹی میں باہر آگے پیچھے اندھیرا چھایا ہوا ہے اور بڑے مشکل حالات ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا چاہیے یا کوئی معاملہ تفاہم و تفہیم سے حل ہونے چاہیے. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ سے ریکنسیلیشن کا داعی رہا ہوں. اور پھر انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ سے اپنی آخری 2 ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کچھ تفصیل بتائی کہ میں نے جب جنرل باجوہ سے آخری 2 ملاقاتیں کیں تو وہ بھی میں نے اس میں بھی ریکنسیلیشن کی بات کی اور میں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ میں حکومت میں نہیں رہتا, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, میں نہیں آتا اقتدار میں, لیکن آپ اپنی پالیسی بدلیں جو پاکستان کے مفاد میں دیر پا ہو. جو کرنٹ پالیسی ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. اگر میرے حکومت سے باہر رہنے سے معاملہ حل ہو سکتا ہے تو میں حکومت سے باہر رہنے کے لیے تیار ہوں. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے اس صحافی سے اب بات چیت ہو رہی ہے. پھر یہ پتہ چلا کہ عمران خان صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں نے تو موجودہ لیڈرشپ کو بھی پیغام پہنچایا ریکنسیلیشن کا کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جانا چاہیے اور میں نے یہ پیغامات پہنچائے. عمران خان صاحب نے اس صحافی سے ذکر کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اس صحافی نے عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جیل میں رہتے ہوئے بھی
باہر پیغام رسانی ہو رہی ہے، یعنی آپ کی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیل میں رہتے ہوئے باہر پیغام رسانی متعلقہ حلقوں تک پہنچا رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ تو پھر صحافی نے پوچھا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ پیغامات کس کے تھرو بھیجے ہیں؟ آیا بیرسٹر گوہر ہیں یا وزیر اعلیٰ ہیں، کس کے تھرو آپ نے یہ پیغامات دیے؟ تو اس وقت موقع پہ وہ بیرسٹر سیف صاحب کھڑے تھے، موجود تھے، تو عمران خان نے کہا کہ ان کے ذریعے پیغامات دیے اور وہ پیغامات متعلقہ حلقوں تک پہنچائے گئے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ریکنسیلیشن کا میسج ہے یہ باہر آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بہت سخت قسم کا جو ایک موقف ان کا آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سخت موقف بھی ہے ان کا، لیکن ساتھ ساتھ ریکنسیلیشن کا میسج بھی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ پوری معلومات جو ہے وہ ٹویٹ نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ پارٹی کا ایک انٹرنل میٹر ہے، وہ بہتر بتا سکتے ہیں یا اس بارے میں آپ بہتر جج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان سائڈ کچھ انفارمیشن تھی جو اس آڈیو لیک کے پیچھے کی کہانی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک موقف آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ باقی یہ بات درست ہے کہ ریکنسیلیشن والے جو پیغامات ہیں، میسیجز ہیں، وہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ میسیجز آنے چاہیے۔ اگر آپ آج کی ٹائم لائن کو دیکھیں، ہمارا سیز فائر انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے، ہمارا سیز فائر آج افغانستان کے ساتھ بھی ہو گیا، جو کہ بہت خوشائند بات ہے۔ قطر میں ہمارے مذاکرات ہوئے، تو اگر دو ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارا سیز فائر اتنی ٹینشن کے باوجود چل رہا ہے تو انٹرنل سیز فائر کیوں نہیں ہو پا رہا؟ یہاں پر اتنی رفٹ اتنی زیادہ کیوں چلے گئی کہ یہاں پہ سیز فائر کے حوالے سے اس طرح سے ٹیبل ٹاک یا بیٹھ کے بات چیت والا معاملہ نہیں ہو پا رہا؟ تو اس کے اوپر پارٹی کے اندر کے کچھ لوگوں کو پرابلم ہے جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال اسی ساری سچویشن میں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کی، جو کہ قطر ڈائیلاگ کے نتیجے میں سامنے آئے اور دو ممالک نے، قطر نے اور ترکی نے، بڑا اس میں کردار ادا کیا، یہ بھی بڑا خوش آئند ہے۔ اور کامیابی اس صورت میں ہے کہ افغانستان کم از کم اس چیز کے اوپر ایگری ہوا کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، یعنی دہشت گردی وہاں سے نہیں ہوگی، اور دونوں برادر اسلامی ممالک نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ یہ ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ اور اب 25 اکتوبر کو ترکی استنبول میں یہ مذاکرات دوبارہ سے ہوں گے۔ اس کا دوسرا دور جو ہے وہ ترکی میں ہوگا۔ تو 25 اکتوبر کی تاریخ کو ذرا اگر آپ دیکھیے کہ 25 اکتوبر کو ہی ایک دوسرے برادر اسلامی ملک میں ہمارے مذاکرات چل رہے ہوں گے افغانستان کی پالیسی کو لے کے، قیام امن کے حوالے سے۔ اور 25 اکتوبر کو ہی خیبر پختونخوا میں قیام امن کے حوالے سے ایک جرگہ ہوگا جس کو لیڈ کریں گے سہیل آفریدی، قبائلی اضلاع میں قیام امن کے حوالے سے۔ تو سہیل آفریدی نے ایک طرح سے میسج یہ کنوے کیا اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ وہاں کے عوام کریں گے، بجائے اس کے کہ کسی اور جگہ فیصلہ ہو اور ان کے اوپر نافذ کر دیا جائے۔ وہ فیصلے وہاں کے مقامی لوگ جو براہ راست متاثر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں کوششیں جو ہیں اگر کامیاب ہوتی ہیں تو ہم دعا گو ہیں کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ پاکستان کے قیام امن کے حوالے سے بہت ہی پازیٹیو رہے۔ جاتے جاتے ایک انٹرسٹنگ اپڈیٹ یہ کہ آپ کو میں نے کل پرسوں کے ولاگ میں بتایا تھا کہ اڈیالہ جیل میں قتل کے ایک مجرم نے یہ درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ مجھے عمران خان جیسی سہولیات دی جائیں، جو سہولیات عمران خان کو مل رہی ہیں کھانے پینے میں، رہنے میں اور باقی سارا، تو وہی سہولیات مجھے بھی ملیں۔ تو اس کے اوپر سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اعظم خان صاحب جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے سماعت کی، فیصلہ محفوظ کیا اور آج وہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ اور اس فیصلے میں انہوں نے ایک تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو نوٹس جاری کیا ہے اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ فائل بھجوا دی ہے کہ اس کے اوپر لارجر بینچ بنایا جا سکے۔ اب لارجر بینچ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے ہمارے کورٹ رپورٹر سے پوچھا کہ لارجر بینچ کا مطلب یہ کہ اب کاروائی آگے بڑھے گی یا اس کے اوپر اور کوئی فردر کوئی اہم ڈیسیجن آ سکتا ہے یا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ لارجر بینچ بنانے کا مطلب ہے کہ معاملات دبا دیا گیا ہے کیونکہ لارجر بینچ کافی ٹائم سے نہیں بن پا رہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور ہم کورٹ سے باہر نکل رہے تھے تو وکیل نے بھی مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے معاملہ لارجر بینچ کو بھیج دیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر کوئی اہم ڈیسیجن نہیں ہوگا، اور ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوا۔ تو آج کل جو وکلا ہے یا کورٹ کو کور کرنے والے جرنلسٹ ہیں نا، ان کو پتہ چل جاتا ہے عدالتی کاروائی دیکھ کے یا سماعت دیکھ کے کیا فیصلہ آ سکتا ہے فیصلے سے پہلے ہی۔ تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے۔ تو یہ آج کا پورا ایک رن ڈاؤن تھا۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا کہ یہ جو پارٹی کے اندر جو اس ٹائم چل رہا ہے ایک ایسے موقع پہ جب بڑی یونٹی ہمیں نظر آ رہی ہے پارٹی کے اندر، تو کیا یہ جو چھوٹی موٹی سی کنٹروورسی ہے یہ اس یونٹی کو خراب کرنے کے لیے ہے، اپنے مقصد اچیو کرنے کے لیے ہے، یا واقعی کوئی عمران خان کا اتنا ہمدرد ہے جو چاہتا ہے کہ ان کے جو ایکچوئل بیانات ہیں ریکنسیلیشن والے وہ باہر کیوں نہیں آئے، وہ باہر آنے چاہیے؟